SCO کا احاطہ کر لیتے ہیں. ہمارے پاس سردار مسعود خان صاحب امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر, AJK کے سابق صدر بھی موجود ہیں, ان کا شکریہ. پروفیسر ڈاکٹر سلمہ ملک دفاعی تجزیہ کار, پروفیسر قائدین یونیورسٹی, ان کا بھی شکریہ. اور کامران یوسف صحافی تجزیہ کار, ان کا بھی شکریہ. سمیرہ خان ہماری رپورٹر ہیں جو ہمیں جوائن کر رہی ہیں, وہ اس مدعے کو بہت دیر سے کور کر رہی ہیں. ذرا ان سے لیٹسٹ ہم لے لیں. سمیرہ, سو ٹیل اس, جو ہمیں پتہ ہے وہ تو پتہ ہے, اس کے علاوہ جو ماحول ہے اسلام آباد میں وہ کیسا ہے, کیا توقعات ہیں اور کیا خدشات ہیں؟ گو ہیڈ. بہت شکریہ طلعت صاحب. اس وقت اسلام آباد میں اگر میں یہ کہوں کہ اس کو ایک تہوار کی طرح لیا جا رہا ہے, اور اس کا تہوار کی طرح منایا جانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ قریباً پاکستان لگ بھگ کوئی 30 برس کے قریب کسی بہت بڑے ایونٹ کی, ملٹی لیٹرل فورم کی میزبانی کرنے جا رہا ہے, اور وہ بھی ایسے حالات میں کہ جب کہ گلوبلی ایک نیگیٹو پکچر پینٹنگ جو ہے وہ پاکستان کی جا رہی ہے, اکانومی وائز, سیکیورٹی وائز اور پولیٹیکلی وائز, پولیٹیکل سیناریوز کے حساب سے. لیکن اس وقت جو اہم خبر ہے کیپٹل آف پاکستان سے وہ یہ کہ چائنا کا ایک انتہائی اہم وفد جو ہے وہ پاکستان میں اپنے بائیلیٹرلز شروع کر چکا ہے. آپ نے ایکٹیویٹیز دیکھ بھی لی, ان کا پاکستان میں آنا, ان کا ایک خیر مقدم کیا جانا, پرتپاک استقبال ہوا, پھر ان کا خود کا میسج ایک ٹچنگ میسج تھا پاکستان کی عوام کے لیے. اور اس کے بعد ان کی ون آن ون ملاقات ہوئی پرائم منسٹر شہباز شریف سے, پھر وفود کی سطح پر ملاقات ہوئی, پھر MOU سائننگ سیریمنی, پھر ان کی پریس کانفرنس, اور اس میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے ایک بہت بڑے میڈیا سینٹر کا بھی افتتاح کیا آج, جو ملکی اور غیر ملکی نمائندوں کے لیے ہوگا, جو کل سے وہاں پر کام شروع کریں گے اپنا باقاعدہ. اور اس تمام تر سیناریو میں یہ بتاتے چلیں کہ آج کے دن میں ابھی منگولیا کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ اپنے وفد کے ساتھ, منگولیا کا جو وفد ہے وہ پاکستان لیٹ نائٹ پہنچ چکا ہوگا, اور کل کے دن میں باقی تمام ممالک جو ہیں وہ پاکستان آ چکے ہوں گے. میں کوئکلی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کی نمائندگی چین, روس, بیلاروس, قزاقستان, کرگستان, تاجکستان اور ازبکستان کے وزرائے اعظم ہوں گے. اس کے علاوہ ایران کے پہلے نائب صدر اور ہندوستان کے وزیر خارجہ ان کی نمائندگی کریں گے. منگولیا کے وزیر اعظم مبصر ریاست کے طور پہ شامل ہوں گے, اور وزراء کی کابینہ کے نائب چیئرمین اور ترکمانستان کے وزرائے خارجہ مہمان خصوصی کے طور It's a big event. آپ نے چائنا کی بات کی اور انڈیا پر بھی بات کریں گے. Let us open the debate. سردار صاحب, آپ سے میں بات کا آغاز کروں گا. جو چین کے پرائم منسٹر 11 سال بعد پاکستان میں آئے, تو جو ان کا ہینڈ شیک ہے آرمی چیف کے ساتھ, وہ ان اے وے نہ ختم ہونے والا ہینڈ شیک بنا. وہ کافی دیر تک چلتا رہا, 16-17 سیکنڈ چلتا رہا. تو اب سارے اس کے اوپر بات کریں, تو ذرا آپ اس ہینڈ شیک کی توانائی اور اس کی طوالت کے حوالے سے جو سمبلزم ہے اس کو پاکستان چین کے تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں, تعلقات کے تناظر میں؟ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان اور چین کے دفاعی تعلقات خاصے مضبوط ہیں, اور اگر اس قسم کا کوئی ہینڈ شیک ہوا ہے میں نے نہیں دیکھا, لیکن یہ ہے کہ وہ اس کا ایک جواز ہے, کیونکہ جہاں پاکستان اور چین کے درمیان معاشی تعاون ہے, اس کے بعد بین الاقوامی سلامتی کے مسائل کے اوپر دو طرفہ مذاکرات اور دو طرفہ تعاون رہتا ہے, وہاں دفاعی تعلقات ہیں. اور دفاعی تعلقات جو ہے ان کا تعلق جو ہے جو اسلحہ سے ہے, اس کے علاوہ جو مختلف قسم کے پلیٹ فارم ہیں وہ ایئر فورس سے متعلق ہوں, آرمی سے متعلق ہوں, نیوی سے متعلق ہوں, تو ہمارے بہت ہی گہرے روابط ہیں. تو یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ, ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ اس ہینڈ شیک کے کرتے وقت ساتھ پرائم منسٹر بھی کھڑے ہوئے تھے, تو ان کی پہلے میٹنگ ہو چکی تھی, ان کا اپنا, تو اٹس ناٹ کہ صرف آرمی چیف کے ساتھ. لیکن آج کل کے تناظر میں یہ دورہ کتنا اہم ہے, کنسیڈرنگ کہ ہمارے بارڈر کے اوپر کیا تلاطم ہے, کیا مسائل ہیں, چین اور امریکہ میں انتخابات ہونے والے ہیں, کتنا بڑا ایشو ہے. سو ہاؤ سگنیفیکنٹ از دس وزٹ؟ جی بہت سگنیفیکنٹ ہے, اور ساتھ صرف یہی جو آپ نے باتیں کی ہیں صرف یہی نہیں ہے, بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جیسے جیسے یہ وزٹ قریب آ رہی تھی تو اینٹی چائنا ٹیررسٹ اٹیکس جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہونے لگ گئے. کراچی ایئرپورٹ کے باہر کا حادثہ, پھر بلوچستان میں جو ایک کول مائن کے اوپر کیا ہے, آل دوز میں انفارچونیٹلی نان پاکستانیز تھے, بٹ یہ اس طرح کی سیٹ اپ کیا گیا ہے جس سے فیل ہو کہ ہماری سیکیورٹی کے حالات بہت خراب ہیں. تو چائنا اسپیسیفک دہشت گردی کے جو واقعات ہیں یا ان سے ریلیٹڈ جو ہیں, جی بالکل, تو وہ ایک ڈیٹرنس کے طور پہ ایک یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان
इज़ नॉट सेफ इनफ अ कंट्री कि यहाँ आया जाए, किसी तरीके से ये सारा प्रोसेस रिटार्ड हो जाए। तो हैंडशेक उसका जो इस्तारा है वो ये है कि इट इज़ अनशेकेबल, मतलब आप कोशिश करें लेकिन इट इज़ अनशेकेबल, इट इज़ आल्सो पता नहीं उन्होंने सोचा नहीं सोचा, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है तज्जियाती तौर नहीं, और इट्स अ सिविल मिलिट्री मिक्स जी, इट्स इन द प्राइम मिनिस्टर्स लेट मी हियर सिविल कामरान हैज अ पॉइंट टू मेक, गो अहेड, बताइए। आई थिंक सिम्बलिज्म ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जो डॉक्टर साहब ने पॉइंट रेज़ किया कि मैं इसको आई थिंक ये जो 6 अक्टूबर कराची वाला वाक़या हुआ बड़ा अफसोसनाक वाक़या और हमारे लिए एम्बैरसिंग सिचुएशन भी है, और वो क्लियरली आई थिंक वो एक इंसिडेंट था जिसका पर्पस जो था वो अंडरमाइन करना था SCO के इस कॉन्फ्रेंस को और इस बायलैटरल विजिट को। आई थिंक हेड्स ऑफ टू द चाइनीज़ गवर्नमेंट, उनके अंदर एक स्ट्रेटिजिक पेशेंस है, उसके बावजूद क्योंकि ये मुझे पता है कि आई थिंक डिप्लोमेटिक सर्कल्स में जब ये वाक़या हुआ और दफ्तर खारजा में भी एक बेचैनी थी कि कहीं ये विज़िट जो है वो मुलतवी ना हो जाए या उसको डाउनग्रेड ना कर दें। आई थिंक चाइनीज़ ने एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि कम वॉट में कि हम एटलीस्ट पाकिस्तान को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। सिंबलिज्म को देखें तो क्लियरली आपको लगता है कि हम अमेरिका को तो नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन ये बात क्लियर है कि मुस्तकबिल हमारा जो है वो चीन के साथ है। हाँ, प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि जब हम सिंबलिज्म की और ये सारी बातें करते हैं, डोंट फॉरगेट कि हम IMF के प्रोग्राम में हैं। IMF का जो डिटेल स्टाफ जो 40 पेज की रिपोर्ट आई है उसमें आपको पता है हम सेकंड फेज़ की आप बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, स्पेशल एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, उस पर उन्होंने कहा है कि जी आपने कोई इंसेंटिव्स नहीं देने, तो क्लियरली फेज आउट करना है आपने। तो ये जो 3 साल हैं इसमें प्लान विल बी अ बिग चैलेंज फॉर पाकिस्तान कि कैसे CPEC को आप एक्सपेडाइट करते हैं। तो हमारा मसला ये कि हमारी टांगें 2 हैं और बोट्स 3 हैं जिनके अंदर हमने सवारी की हुई है, लेकिन SCO एक बड़ा फोरम है, हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में मौजूद है, उसके ऊपर भी बात करेंगे और प्रोग्राम के अगले हिस्से के आखिरी पार्ट में हम बात करेंगे कि SCO किस किस्म की तंजीम एवॉल्व हो रही है। इसके अंदर 3 बड़ी इकॉनमीज़ और बड़ी पावर्स हैं, उसके बाद 2 मीडियम साइज़ पावर्स हैं और फिर छोटी रियासतें हैं, और इसके अंदर सारे एक तरह से नहीं सोचते हैं बल्कि दुश्मनान भी जो हैं वो भी एक ही टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं। तो यूनिक है ये बॉडी। ब्रेक के बाद इस्लामाबाद एक बहुत बड़े बैनुल-अक़वामी इवेंट का हब बना हुआ है और बड़ी चहल पहल है। हमारी रिपोर्टर सुमेरा खान ने इसको त्यौहार का नाम दिया। तो त्यौहार का नाम आपने दिया, सुमेरा ज़रा बताइएगा कि सुब्रमण्यम जयशंकर हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में आ रहे हैं कल, इससे मुतल्लिक क्या तवक्कुआत हैं? अभी मैं शहरी रहमान साहब से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि हमें हलकान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा गुजारिशात करने की ज़रूरत नहीं है, बात करनी होगी तो कर लेंगे, नहीं करनी होगी तो नहीं करेंगे। ये नहीं कहा कि खसमानू खाएं, लेकिन ये ज़रूर कहा कि वी आर कूल अबाउट इट। तो क्या हालात हैं फॉरेन ऑफिस के अंदर से, क्या खबरें हैं? जी बहुत शुक्रिया तले साहब। इसमें सबसे पहली तो शायद एक कॉरेस्पॉन्डेंट की हैसियत से मेरी एक जिम्मेदारी सबसे पहली ये बनती है कि इस वक्त मैंने बहुत सारे एनालिस्ट को भी ये बात करते देखा कि बायलेटरल भारत के साथ होनी चाहिए, पाकिस्तान को पहल करनी चाहिए, या इस तरह की कुछ बातें हैं। तो डिप्लोमेटिक अगर हम नॉर्म्स के हिसाब से देखें तो जब भी SCO या ऐसा कोई इवेंट होता है तो उसके होस्ट के लिए बायलेटरल मुलाकात की दरख्वास्त मेंबर ममालिक देते हैं जो उस जगह पर अटेंड करने जाते हैं। जैसे चीन की जानिब से हमें आई है बायलेटरल मुलाकात की दरख्वास्त, रूस की जानिब से आई है, इस तरह सो एंड सो। अगर भारत की जानिब से बायलेटरल मुलाकात इन द साइड लाइन 1-on-1 मुलाकात की या वफूद की सतह पर मुलाकात की रिक्वेस्ट नहीं आती तो पाकिस्तान एज अ होस्ट उसके लिए नहीं जा सकता, पहल नहीं कर सकता। दूसरी बात ये कि इसमें एक बड़ा एक फॉर्मल सा उनका एक रिलेशन होगा फ्रॉम होस्ट टू गेस्ट के, वो एक हैंडशेक करेंगे और अगर उन्होंने अपने हाथ नमस्ते की तरह इस तरह किए तो जाहिरी तौर पे फिर होस्ट को भी उसी तरीके से उन्हें ग्रीट करना पड़ेगा। मगर इस बात पर भी शायद आगे आकर कोई बहस मुबाहिसा हो, इसलिए मैं पहले से क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि गोवा जब उस वक्त के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी गए थे पिछले साल, तो तब भी ये बात ज़ेरे बहस आई थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जयशंकर के नमस्ते के जवाब में शायद नमस्ते किया, मगर वो उनकी सिंधी सकाफत से रिलेटेड एक चीज़ थी जो उन्होंने ऑप्टिक्स जो है वो इतना क्लियरली और इतना क्लोजली देखा जाए। लेट मी ऐड, वो जो सुमेरा और मैं भी गोवा में मौजूद था वो जब काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, तो उसमें जयशंकर साहब ने, क्योंकि वहाँ पे आपको रियासती इंतखाबात होते रहते हैं कि हैंड शेक ना करना पड़े, तो जितने बाकी डेलीगेट्स थे उनको भी नमस्ते किया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वहाँ पर भारतीय सहाफ़ी कह रहे थे
کہ وہ کیمرے کے اوپر بلاول بھٹو زرداری سے ہینڈ شیک نہیں کرنا چاہتے تھے، حالانکہ ایک دن پہلے رات کو جو انہوں نے ڈنر ہوسٹ کیا تھا وہاں پہ انہوں نے مسافہ کیا، گپ شپ بھی کی، یہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ تو یہ ویسے بھی بہت کاوش کے ساتھ یہ معاملات طے ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے اپنے وزیر اعظم نے نتن یاہو کے ساتھ ہاتھ نہ ملانے کے لیے جو تکلیف دہ عمل انہوں نے بتایا ہمیں، اتنی مشکل کے ساتھ انہوں نے پلان کیا تھا۔ تو سردار صاحب سے ہولڈ آن سمیرا، سردار صاحب یہ ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے، لیکن جیسا سمیرا کہہ رہی تھی کہ بائی لیٹرل ریکویسٹ بھی ہیں۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ نے چلنے سے پہلے بہت عرصہ پہلے کہہ دیا تھا جی کہ یہ بائی لیٹرل تو آپ اس کو بھول ہی جائیں، تو اس میں کیا ہم واقعتاً صرف اس کو ملٹی لیٹرل فورم میں ایک کلینکل پارٹیسپیشن کے زاویے سے اس کو دیکھیں، یا اس کی کوئی اور تشریح بھی کی جا سکتی ہے؟ گو ہیڈ۔ جو آپ کی کورسپونڈنٹ نے تہوار کا لفظ استعمال کیا وہ اس لیے درست ہے کہ صرف چین کے وزیر اعظم نہیں آئے، روس کے بھی آئے ہیں، اور یہ بہت اہم پیش رفت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ جو ہے اتنے وزرائے اعظم آئے اتنے عرصے کے بعد، تو یہ تہوار ہونا چاہیے۔ پاکستان کے لیے علامتی اہمیت بھی ہے اور معنوی اہمیت بھی ہے، اور اس کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے۔ جو ہندوستان کے بارے میں جو ہے جو باتیں پہلے کہی گئی ہیں میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن اتنا اضافہ کروں گا کہ وہ آئے ہیں، ہمیں بہت مہذب انداز میں ان کا استقبال کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ان کے جو بھی اشارے کنائے ہوں ان کو کوئی ضرورت سے زیادہ اس کا رد عمل نہیں دینا چاہیے، اور کیونکہ وہ ہمارے گھر میں آئے ہیں اور ایک متصل بڑے ملک کے وہ ایک وزیر خارجہ ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارے تنازعات اپنی جگہ پہ موجود ہیں وہ پس منظر موجود ہے، لہٰذا جو یہ کہا گیا، یہ صلاح دی گئی ہے وہ درست ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ سنہری موقع ہے کہ کوئی گفتگو کا آغاز ہو جائے، کیونکہ ہمارے تعلقات منقطع ہیں، کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، تو تھوڑا سا کوئی ماحول پیدا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ان کی طرف دیکھیں کہ بالکل ہٹ دھرمی ہے، جیسے کہ انہیں دلی میں چلنے سے پہلے کہہ دیا تھا، یا وہ تلخ بیانات دیتے رہے ہیں، یا رعونت ہے، خاص تمکنت سے وہ اس بات کو کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ گفتگو نہیں کریں گے، تو پھر یہ ہے کہ آپ بھی اپنے وقار کا خیال رکھیے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو آنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ پاکستان کا فورم نہیں ہے، یہ دنیا کے بہت 10 بڑے ممالک کا اور اس خطے کے یوریشیا کے 10 بڑے ممالک کا جو ہے ایک فورم ہے۔ یہ سمبلزم کہ ہم نے یہ اپنے پرائم منسٹر کے لیول کے اوپر ہم نے نہیں اس کو ٹریٹ کرنا، ٹھیک ہے یہ اہم فورم ہے، لیکن وی آر بگ پلیئرز آن بگر فورمز، تو یہ اس کا سمبلزم۔ اس کی 2-3 چیزیں ہیں، امبیسڈر صاحب جو فرما رہے ہیں بالکل بلا شبہ بات صحیح ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ انڈیا ویسے ہی چاہ رہا ہے کہ ایس سی او پروسیس کو کسی طریقے سے وہ چیک اینڈ بیلنس کر کے رکھے۔ پچھلے سال جو انہوں نے آن لائن کانفرنس کی، کووڈ بھی نہیں تھا، بٹ انہوں نے ایک اپنا الگ قسم کا شاہکار بنانے کی کوشش کی۔ اس دفعہ انہوں نے جے شنکر صاحب کو بھیجا ہے۔ دوسرا اس میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا نے جو ریٹرک اینٹی پاکستان ریٹرک اتنا ہائی کر کے رکھا ہوا ہے کہ ان کے لیے اپنے اس ریٹرک سے بیک ٹریک کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ اپنی پوزیشن کے خود ہی ایک طرح سے ہاسٹیج ہوئے ہوئے ہیں۔ اینڈ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ظاہر ہے بھارت کی سرزمین پہ بھی وہ یہ نہیں ایڈمٹ کر سکتے، پاکستان آپ کے بھی وہ کھلم کھلا اس طرح کی بات نہیں کر سکتے، اور اب میڈیا پریزنس بھی بہت زیادہ ہے، پر کہیں نہ کہیں بائیلیٹرل گفتگو کا ہلکا اپنے الفاظ کی جال میں پھنسے ہوئے، لیکن مسعود صاحب کا ماننا یہ کہ رونت و تمکنت بھی ہے، وہ تو بہت زیادہ ہے۔ آئی تھنک اس میں ایک جو چیز آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پرائم منسٹر انڈیا کے کیوں نہیں آئے، ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو کاؤنسل آف ہیڈز آف گورنمنٹ کی میٹنگ ہے، دس از دا سیکنڈ ہائیسٹ فورم ایس سی او کے اندر۔ پاکستان اور انڈیا جب اس طرح کی کاؤنسل آف ہیڈز آف گورنمنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے تو یوزلی وی سینڈ فارن منسٹرز، اور جب سمٹ میٹنگ ہوتی ہے ہیڈز آف اسٹیٹ لیول کی تو تب پاکستان اور انڈیا اپنے پرائم منسٹرز بھیجتے ہیں، تو یہ تو بڑا کلیئر، اور پاسٹ بھی اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کی طرف سے فارن منسٹرز ہی۔ لیکن کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ پرائم منسٹریل لیول کے اوپر شرکت دوسرے ممالک کی کتنی ہے اور وہ پش اوورز نہیں ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر دیکھیں یہ جو جب کنفرم ہوا کہ انڈیا کے فارن منسٹر آئیں گے، دیٹ واز آلسو اے سرپرائز فار ایون انڈیا کے اندر جو جرنلسٹ کمیونٹی تھی، پاکستان کے دفتر خارجہ بھی سرپرائز تھا، تو اس لیے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو بات چیت نہیں کریں گے، صرف ایس سی او کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے جو فارن منسٹر بلاول بھٹو گئے تھے گوا، انہوں نے بھی یہی کہا تھا، تو میرا خیال ہے کہ آئی تھنک دو کہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک اسمال اسٹیپ ضرور ہے ٹورڈز، آپ کہہ لیں کہ تھوڑی سی برف جو ہے وہ پگھلی، کہ انڈیا کے ایٹیچیوڈ میں تھوڑی تبدیلی آئی ہے، ورنہ تو کمپلیٹلی پاکستان کو۔
انڈیا کے رویے میں تبدیلی پاکستان کے فیور میں ذرا کم، اور میرا اپنا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا اپنے آپ کو پاکستان سے ڈی ہائفینیٹ کر کے ایک الگ ڈائنامک کریٹ کرنا چاہتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ جی پاکستان از ناٹ آل دیٹ امپورٹنٹ فار اس. تو ایک وہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایس سی او بائی اٹ سیلف از پرابلمٹک وین اٹ کمز ٹو رشیا، چائنا اور پھر امریکہ کی ایکویشن. تو انڈیا وہاں بھی سگنلنگ کر رہا ہے کیونکہ وہ ملٹی پرونگڈ پلیئر ہے، تو وہ بہت جگہوں پہ دیکھ رہا ہے.